مقبوضہ کشمیر میں پہلگام فاسٹ فلیگ آپریشن کو گزرے 10 دن ہو چکے، لیکن ابھی بھی پاک بھارت کشیدگی تھمنے کا نام نہیں لے رہی۔ صورتحال تیزی سے بدل رہی ہے۔ پہلگام واقعے کو بنیاد بنا کر انڈیا کی جانب سے پاکستان پر الزام تراشی، ثبوت کے بغیر فیصلے اور خطے میں یک طرفہ عسکری چڑھائی کی تیاری، یہ سب خود ایک سوالیہ نشان بن چکے ہیں۔ جیسے ہی یہ حملہ ہوا، بغیر کسی ابتدائی تحقیق کے انڈین میڈیا اور انڈین ایجنسیوں نے اس کا رخ پاکستان کی جانب موڑ دیا۔ دوسری جانب پاکستان ہے جس نے نہ صرف حملے کی مذمت کی بلکہ غیر جانبدارانہ تحقیقات کی پیشکش بھی کی۔ ایک شفاف کمیشن، متفقہ ٹی او آرز اور عالمی نگرانی کے ساتھ، لیکن انڈیا نے اس پیشکش کو مسترد کر دیا، جس کے جواب میں پاکستان نے ایک بار پھر بھارت کو کسی بھی قسم کے مس ایڈونچر کرنے سے متعلق خبردار کیا ہے۔ اور مثبت بات یہ ہے کہ پاکستان کے اس موقف میں سیاسی و عسکری قیادت یکجا ہے، جس کو عوام کی بھی بھرپور حمایت حاصل ہے۔ آج بھی آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی سربراہی میں خصوصی کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی، جس میں ایک بار پھر اس عزم کا اعادہ کیا گیا کہ جنگ مسلط کرنے کی کسی بھی کوشش کا یقینی اور فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ آرمی چیف نے تمام محاذوں پر چوکنا رہنے اور فعال تیاریوں کی اہمیت پر زور دیا، جبکہ فورم نے غیر قانونی طور پر مقبوضہ جموں و کشمیر میں بھارتی مظالم پر شدید تشویش کا اظہار کیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق فورم نے پاکستان کی مسلح افواج کی کسی بھی جارحیت یا مہم جوئی کے خلاف ملک کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کو برقرار رکھنے کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا۔ اس موقع پر آرمی چیف کا کہنا تھا کہ پاکستان کی مسلح افواج دفاع وطن کے لیے اپنی عوام کے ساتھ متحد ہو کر کھڑی ہے۔ فورم نے اس بات پر تشویش کا اظہار کیا کہ بھارتی فوج کی غیر انسانی اور بلا اشتعال کارروائیاں علاقائی کشیدگی کو بڑھاتی ہیں، جس کا مؤثر اور مناسب جواب دیا جائے گا۔ کانفرنس کے شرکاء نے بھارت کی جانب سے سیاسی اور فوجی مقاصد کے حصول کے لیے مستقل طور پر گھڑے جانے والے خود ساختہ بحرانوں پر تشویش کا اظہار کیا۔ شرکاء کا کہنا تھا کہ اندرونی انتظامی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے بھارت پہلے سے طے شدہ طریقہ کار کے تحت اندرونی مسائل کو ہمیشہ سے بیرونی رنگ دیتا رہا ہے۔ کانفرنس کے مطابق اس طرح کے واقعات سے بھارت یک طرفہ چالوں سے سٹیٹس کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتا ہے، جیسا کہ 2019 میں دیکھا گیا جب بھارت نے مقبوضہ جموں و کشمیر میں آرٹیکل 370 کی منسوخی کے ذریعے سٹیٹس کو یک طرفہ طور پر تبدیل کرنے کی کوشش کے لیے پلوامہ کا ڈرامہ رچایا۔ کانفرنس کے شرکاء کا مزید کہنا تھا کہ پہلگام کے حالیہ واقعے کا مقصد پاکستان کی توجہ مغربی سرحدوں اور اقتصادی بحالی کے لیے جاری کوششوں سے ہٹانا ہے، کیونکہ ان دو عوامل میں پاکستان فیصلہ کن اور پائیدار ترقی کی جانب گامزن ہے۔ کانفرنس کے مطابق بھارت کو ان مذموم ہتھ کنڈوں کے ذریعے اپنی دہشت گرد پراکسیوں کو فعال کرنے میں ناکامی اٹھانی پڑے گی۔ فورم نے انتہائی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس تناظر میں بھارت پہلگام واقعے کی آڑ میں سنتاس معاہدے کو نقصان پہنچا کر پاکستان کے قانونی اور بنیادی آبی حقوق کو غصب کرنے کے در پہ ہے۔ کانفرنس کے شرکاء کا مزید کہنا تھا کہ بھارت کی جانب سے پانی کو بطور ہتھیار استعمال کرنا انتہائی خطرناک ہے، کیونکہ اس سے نہ صرف پاکستان کی 24 کروڑ آبادی متاثر ہوگی بلکہ جنوبی ایشیا میں عدم استحکام میں اضافہ ہوگا۔ کانفرنس نے پاکستان میں دہشت گردی کی سرگرمیوں کو منظم کرنے میں براہ راست بھارتی فوج اور انٹیلیجنس کے ملوث ہونے کے ناقابل تردید شواہد پر بھی گہری تشویش کا اظہار کیا۔ کور کمانڈرز کانفرنس کے مطابق ریاستی سرپرستی میں ہونے والے یہ اقدامات بین الاقوامی قوانین کی صریح خلاف ورزی اور ناقابل قبول ہے۔ امن، استحکام اور خوشحالی کے لیے پاکستان کے پختہ عزم کا اعادہ کرتے ہوئے فورم نے واضح کیا کہ جنگ مسلط کرنے کی کسی بھی کوشش کا یقینی اور فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ کانفرنس کے مطابق بھارت کی جانب سے جان بوجھ کر عدم استحکام کی کوششوں کو قومی عزم اور واضح اقدامات سے شکست دی جائے گی۔ آرمی چیف نے ملک کے دفاع کے لیے کی جانے والی آپریشنل تیاریوں اور مراد پر تمام فارمیشن اور اسٹریٹجک فورمز پر مکمل اعتماد کا اظہار بھی کیا، لیکن دوسری جانب بھارت کا رد عمل تاحال نہایت جارحانہ اور غیر ذمہ دارانہ ہے۔ ابتدائی معلومات یا شواہد کے بغیر ہی پاکستان پر بالواسطہ الزامات عائد کیے گئے، ویزے منسوخ کیے گئے، تجارتی روابط معطل ہوئے، سفارتی عملے کی بے دخلی ہوئی اور سب سے بڑھ کر سنتاس معاہدے کو معطل کر کے آبی جنگ چھیڑی گئی، جس کے جواب میں اب پاکستان نے بھی حتمی اقدامات کا فیصلہ کر لیا ہے، جس کے تحت بھارت کو باقاعدہ نوٹس جاری کیا جائے گا۔ ذرائع انڈس واٹر کمیشن کے مطابق بھارت کی طرف سے سنتاس معاہدے کی معطلی پر ہنگامی قانونی اور آئینی مشاورت جاری ہے، جبکہ اس حوالے سے ابتدائی ہوم ورک مکمل کر لیا گیا ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ خارجہ آبی وسائل اور قانون کی وزارتوں نے ابتدائی ہوم ورک کر لیا ہے۔ چند روز تک بھارت کو باقاعدہ سفارتی ذرائع سے نوٹس دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ذرائع انڈس کمیشن کا بتانا ہے کہ نوٹس میں بھارت سے سنتاس معاہدے کی یک طرفہ معطلی کی ٹھوس وجوہات مانگی جائیں گی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ عالمی فورمز پر بھرپور احتجاج ریکارڈ کروانے پر بھی غور کیا جا رہا ہے۔ بھارت کی آبی جارحیت کو مؤثر انداز میں دنیا کے سامنے لایا جائے گا۔ ذرائع انڈس واٹر کمیشن کے مطابق سنتاس معاہدے پر پاکستانی قانون سبقت رکھتا ہے۔ امید ہے
بھارت کو جلد اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرنا پڑے گی۔ تمام اقدامات حکومت و کابینہ کی منظوری کے بعد کیے جائیں گے۔ اس وقت دونوں ملکوں کے درمیان سفارتی کشیدگی ایک خطرناک رخ اختیار کر گئی ہے اور اسی کشیدگی کو عالمی قوتیں اب روکنے کی کوششیں کر رہی ہیں۔ پاک بھارت تناؤ پر امریکہ بھی مسلسل متحرک ہے، گو کہ امریکی صدر نے اپنے بیان میں دونوں ممالک کو خود ہی تنازع حل کرنے کا مشورہ دیا تھا، تاہم انہوں نے اپنی انتظامیہ کو میدان میں اتار دیا ہے۔ گزشتہ روز بھی امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے دونوں ممالک سے کشیدگی کم کرنے پر زور دیا ہے۔ اس سے قبل امریکی وزیر خارجہ مارک روبیو بھی وزیراعظم شہباز شریف اور انڈین وزیر خارجہ ایس جے شنکر سے گفتگو کر چکے ہیں اور انہوں نے بھی دونوں ممالک سے کشیدگی میں کمی اور جنوبی ایشیا میں امن و سلامتی برقرار رکھنے کے لیے مل کر کام کرنے کو کہا تھا۔ امریکہ کے علاوہ دیگر ممالک بھی اس کشیدگی کو کم کرنے کے لیے اپنا حصہ ڈال رہے ہیں۔ آج بھی وزیراعظم شہباز شریف کی پاکستان میں تعینات سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی اور متحدہ عرب امارات کے سفیر عبید ابراہیم سے علیحدہ ملاقاتیں ہوئی ہیں اور دونوں برادر ملکوں کے سفراء نے خطے میں امن و سلامتی کے لیے پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ اس متعلق اقوام متحدہ بھی اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے صدر کے مطابق پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی کے خاتمے کے لیے سلامتی کونسل کا اجلاس بلایا جا سکتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ خود بھارت کے اندر سے بھی پہلگام حملے پر سوالات اٹھنے لگے ہیں۔ بھارتی خفیہ ایجنسی را کے سابق سربراہ امرجیت سنگھ دولت نے اس حملے کو سیکیورٹی کی ناکامی قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ مکمل انٹیلیجنس ناکامی تھا۔ اسی تناظر میں مقبوضہ کشمیر کے سابق گورنر ستیہ پال ملک نے بھی پہلگام حملے کی ذمہ داری براہ راست نریندر مودی پر ڈال دی ہے۔ غیر ملکی خبر رسائی ادارے کے مطابق ایک انٹرویو میں مقبوضہ کشمیر کے سابق گورنر ستیہ پال ملک نے کہا کہ نریندر مودی کی غفلت اور لاپرواہی پہلگام واقعے میں کار فرما ہے۔ پہلگام حملے پر مودی سے جواب دہی ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی قومی سلامتی کو اپنے سیاسی پروپیگنڈے کے لیے استعمال کر رہی ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ جب یہ بیانیہ بے نقاب ہونے لگا تو مودی سرکار نے اپنا نیا حربہ اپنایا اور اپنی گھبراہٹ چھپانے کے لیے میڈیا پر قدغنیں لگانی شروع کر دی۔ واضح رہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے 29 اور 30 اپریل کو پاکستان میں بھارتی دہشت گردی اور جھوٹ کو مفصل طریقے سے بے نقاب کیا، جس کے بعد 1 مئی کو مودی سرکار نے آئی ایس پی آر کے آفیشیل اکاؤنٹ کو بھی بلاک کیا اور اب آئی ایس پی آر کے یوٹیوب چینل کو بھی بلاک کر دیا ہے۔ دفاعی ماہرین اور پاکستانی میڈیا نے پہلگام حملے کو فالس فلیگ قرار دے کر نہ صرف بھارتی پروپیگنڈے کو بے نقاب کیا بلکہ عالمی سطح پر رائے عامہ بھی ہموار کی۔ بھارتی میڈیا کے بعض حلقے بھی اب اس موقف کی تائید کر رہے ہیں۔ پاکستان کا موقف واضح ہے کہ حملہ افسوسناک ہے، مذمت لازم ہے، لیکن ثبوت کے بغیر الزام دہشت گردی سے خطرناک نہیں۔ یہ وقت ہے کہ دنیا سوال کرے، اگر پہلگام واقعی ایک دہشت گرد حملہ تھا تو انڈیا کو غیر جانبدار تحقیقات سے ڈر کیوں ہے؟